السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اسکر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایران میں ایک مفکر کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا بھاگتا آیا، اور اس نے آ کے ان سے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ میری چھوٹی بہن کو قربان کرنے کے لیے بت خانے میں لے گئی ہیں، کیونکہ ایک کاہن نے ان کو کہا ہے کہ اس کو بت کے نام پہ قربان کر دو۔ مفکر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اس جگہ پہ لے گیا جہاں پہ اس کی والدہ اس کی چھوٹی بہن کو لے کے گئی تھی۔ وہاں پہ جا کے جب انہوں نے منظر دیکھا تو دیکھا کہ اس عورت نے اپنی بیٹی کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ باندھ رکھے ہیں، اور ہاتھ میں ایک چھری ہے، اور آنکھیں بند کر کے وہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ دور ہی پاس میں ایک پتھر کے اوپر وہ کاہن بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے اس عورت کو یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ عورت جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد اپنی بیٹی کا منہ بھی چوم رہی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ مفکر نے اس عورت سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے اس کاہن نے بتایا ہے کہ یہ جو میرا دیوتا ہے یہ رات کو اس کاہن کے خواب میں آیا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ اس عورت کو کہو کہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز ترین جو چیز ہے وہ میرے نام پہ قربان کر دو، تاکہ میں تمہاری زندگی کی جو مشکلیں ہیں ان کو ختم کر سکوں۔ مفکر نے جب یہ سنا تو مفکر نے کہا کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ یہ جو بیٹی ہے تمہاری یہ تمہاری سب سے عزیز ترین چیز ہے؟ عورت جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ تو مفکر نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کی سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ سامنے پتھر پہ بیٹھا ہوا کاہن ہے، جس کے کہنے پہ تم اپنی معصوم سی بچی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ یہ تمہارا دیوتا جو ہے یہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اگر تم نے اس کو اپنی پسندیدہ ترین جو چیز ہے، یعنی یہ جو کاہن ہے، اگر اس کو اس کی راہ میں قربان نہیں کیا تو نہ صرف وہ تم سے ناراض ہو جائے گا بلکہ تمہاری زندگی کی پریشانیاں بھی بڑھا دے گا۔ عورت نے جب یہ سنا تو اس نے چھری لے کے جو ہے وہ کاہن کی طرف دوڑ لگا دی، اور کاہن جو ہے وہ اس عورت کے وہاں پہ آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کاہن وہاں پہ کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ سامعین کرام، آگاہی اور علم ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے جو آپ کو اس طرح کے کاہنوں سے ہمیشہ بچاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے رہنے والے اس طرح کے جو جاہل کاہن ہیں ان کو پہچان لیں تو ہماری کافی ساری مشکلات جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام جو باطل خیالات ہیں ان سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔